رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ جی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے ہم واپس آ گئے اور بہت سی انفارمیشن لے کر ہم آئے ہیں۔ یہ جو آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور جن ڈاکٹر صاحب سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں، ویری ویل ریسرچ، انہوں نے ریسرچ اتنی کی ہے، کیونکہ جب آپ کو خود کوئی پرابلم ہوتی ہے، جب آپ خود کچھ مسائل سے گزرتے ہیں زندگی میں، پھر آپ کسی حل کی طرف، سولوشن کی طرف آتے ہیں نا، تو وہ پھر بہت ہی با کمال ہوتا ہے۔ اینڈ میں نے جب پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ بہت آتھینٹسٹی کے ساتھ، بہت انرجی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کہ ہر بات میں واقعی ویسا لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس ابھی فوراً سے آپ یہ تمام کام جو ہیں کرنا شروع کر دیں جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مورنگا کا سحری اور افطاری میں استعمال بالکل پر عزم ہے ہم اس حوالے سے، اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، سنا ہے میں نے آپ سے ہی کہ آپ ایک زمانے میں بہت سی بیماریوں سے دوچار تھے، اور اس قدر میں تو آئی واز لائک لٹرلی شاک ٹو نو کہ اتنی بیماریاں ایک شخص کو کیسے ہو سکتی ہیں۔ اینڈ دین دا پوائنٹ کیم ان یور لائف وین یو اسٹارٹیڈ ریسرچنگ، اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی زندگی میں کہ علاج بالغذا ہوگا، یعنی فوڈ از میڈیسن۔ سو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ فوڈ کی اور کا جو استعمال ہے ایز میڈیسن، اس میں بھی کوئی کیٹیگریز ہیں، اور یہ ہے کیا؟ ارسطو نے کہا تھا کہ آپ کی جو فوڈ ہے نا، وہی آپ کی میڈیسن ہونی چاہیے۔ اچھا، وگرنہ آپ میڈیسن کو ایز اے فوڈ کھائیں گے۔ بالکل صحیح، یہ آپ کا سلوگن ہے، سلوگن ہے۔ اب یہ بڑی ڈیپ بات ہے، ٹھیک، بہت گہری بات ہے۔ اگر ہم اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگر ہم پورا اسوا اور اس کی پوری زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے بھی جس طریقے سے فوڈ کھائی، جو فوڈ کھائی، وہ ہمارے سامنے پوری ایک ایگزامپل موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ بہت کم بیمار ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی طبیب آ گیا تھا مدینہ شریف میں، تو وہ کئی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی مریض ہی نہیں آ رہا، تو سوائے کہ کسی کو زخم لگ جاتا ہے تو ایز اے جراحی کے لیے آتا ہے، باقی تو مریض نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ تب کھانا کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے، اور ابھی بھوک ہوتی تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو انہوں نے کیسے بیمار ہونا ہے۔ یہ چند ایک چیزیں ہمارے سامنے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب بہت شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات سن کے مجھے تو، بالکل صحیح، ہم تو جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، اس سوسائٹی میں نا سارے لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ مجھے 40 یا 50 یا میکسیمم 60 میں مجھے شوگر بھی ہو جانی ہے، بلڈ پریشر بھی ہو جانا ہے، میرے گھٹنے بھی کمزور ہو جانے ہیں، میرے باقی اعضاء بھی ہو جانے ہیں۔ سب ذہنی طور پہ تیار ہوتے، مینٹلی سب تیار ہیں، اور اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا۔ اور جو پہلے لوگ 70-80 میں بیمار ہوتے تھے، پھر 60-70 میں ہونا شروع ہو گئے، پھر 40-50 میں، اب تو وہ ٹین ایج میں بیماریاں شروع ہو گئی، تو اب اس کو روک کو نہیں رہا۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ میں بھی ارلی 40s میں ان ساری بیماریوں کا شکار ہو گیا تھا، اور میرے ارد گرد بھی لوگ تھے، جو میرے ارد گرد لوگ تھے وہ بعد میں چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، اور پرماننٹلی میڈیکیشن پہ آ گئے۔ کوئی شوگر کی میڈیسن لے رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر کی لے رہا ہے، کسی کا ہارٹ کا مسئلہ ہوا، کسی کا فیٹی لیور کا ہوا سارا۔ تو اللہ کی انتہا کی رحمت ہے یہ، بالکل، وہ اس کی رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ اس نے مجھے یہ تھوڑا سا یہ بتایا کہ بھائی جو یہ چینج ان لائف سٹائل کرنا ہے، اور اسے فوڈ کے اوپر آؤ، تو فوڈ کو کیسے ہم میڈیسن کے طور پہ لیں۔ آپ نے کہا نا کہ اللہ کی رحمت ہے تو گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، سو بالکل۔ اچھا، تو پھر آپ نے کہا کہ غذا کے اوپر آئیں۔ ٹھیک، اب اس کو جب میں دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ 3 اس کو کیٹیگریز ہم بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ایسی غذا جو آپ کو بیماری نہ ہونے دے یا کم ہونے دے۔ اچھا، یہ اب آپ کیٹیگریز بتا رہے ہیں۔ جی میں کیٹیگریز، پہلی وہ غذا ہے تو وہ جو آپ کو کم بیمار یا نہ بیمار ہونے دے۔ That's very interesting۔ مثلا اس میں کیا چیز ہے؟ ہاں جی، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میری باڈی کو پروٹین کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں کہ پروٹین بہت کم لیتا ہوں، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھے چائے کے ساتھ پراٹھا کھایا، پروٹین نہ ہونے کے برابر ہے۔
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوپہر کو انہوں نے پھر کوئی فرائز لے لی, پھر کوئی میٹھے کے کیک لے لیا, کوئی بسکٹ لے لیا, پھر چائے پی لی, پروٹین نہ ہونے کے برابر ہے. دوپہر میں انہوں نے پھر وہ سفید میدے کی روٹی کھا لی, ساتھ اس کے کوئی بھی سالن پکا ہے جس میں اگر کوئی بوٹی آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر بھی پروٹین کوئی نہیں ہے. رات کو بھی اگر, تو ان کی زندگی میں پروٹین ویسے ہی کم ہو گئی. صحیح, رات کو بالکل ٹھیک ہے. جیسے اوورآل مطلب یہ میں بتا رہا ایسے, اگر آپ یہی فوڈ لائف سٹائل ہے, یہ لائف سٹائل یہی کھاتے جا رہے ہیں, اب اس کے اندر پروٹین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میرا پورا جسم جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پروٹین ہے. ٹھیک ہے. پورا اندر ہڈیوں کا اسکیلٹ, اوپر جو چیز بنی وہ تو پروٹین کی بنی, اور اندر جتنے فنکشن ہو رہے ہیں وہ بھی پروٹین کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر میرے کو ڈیفینس سسٹم ہے, بیماری سے بچانا ہے, اینٹی باڈیز بننی ہے, وہ بھی پروٹینز ہیں. جو نئی چیز بننی وہ بھی پروٹین ہے, سب کچھ پروٹین ہے. اگر میں پروٹین ہی اپنی ڈائٹ کے اندر نہیں لی پوری تو پھر تو میں نے بیمار ہونا ہے. بالکل. ایک تو میں نے اپنی پروٹین پوری رکھنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اسینشل فیٹی ایسڈز ہیں. ٹھیک ہے. اسینشل فیٹی ایسڈز ہیں جیسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے, جو کہ اچھی فوڈ کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چیا کے اندر ہوتا ہے, مچھلی کے اندر ہوتا ہے, پھر اس کے اندر سرسوں کے تیل میں ہوتا ہے, کنولا کے اندر ہوتا ہے, ایکسٹرا ورجن آلیو آئلز کے ہوتا ہے, کچھ یہ بروکلی وغیرہ اس کے اندر بھی ہوتا ہے. ان کے اندر وہ ہے. اب وہ نہیں لوں گا تو میرے جسم کے اندر جو انفلیمیشن ہے, باقی ساری چیزیں وہ یہ ضروری ہیں. بالکل. اچھا, پھر ہر بندے کو پتہ ہے جی کہ منرلز اور وٹامنز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ تھوڑی کوانٹٹی میں چاہیے لیکن آپ کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں. اب منرلز اور وٹامنز آتے ہیں آپ کو سبزیوں سے, فروٹ سے, اور ہول گرین اناج سے اور نٹ سے آتے ہیں. کبھی کسی نے سنا کہ میدے سے کوئی منرل وٹامن ملا ہے؟ کبھی کسی نے سنا کیک سے ملا ہے؟ کبھی کسی سے نہیں ملا. کبھی کسی نے سنا ہے کہ اس نے ایک ڈرنک بازار والا جو سوڈا پیا اس سے اس کو بڑے منرلز اور وٹامنز مل گئے؟ نہیں مل گئے. تو جس شخص نے اپنی فوڈ کے اندر فروٹ, سبزیاں, ہول گرین اور نٹس یہ سارے کھائے ہیں اس نے, تو اس کی زندگی میں بیلنس ہے نا. فوڈ اچھی آ رہی ہے, اچھی فوڈ آ رہی ہے تو وہ اس کا جسم بھی اچھا بنے گا. اب اس کی ایگزامپل میں کیا دیتا ہوں, دیکھیں سمپل سی ایگزامپل ہے. ایک بندہ کپڑے کی جھونپڑی بناتا ہے, ایک بندہ مٹی کے گارے کا چھوٹا سا گھر بناتا ہے, ایک بندہ پورا محل کھڑا کر لیتا ہے بہترین سٹرکچر لگا کے. اب بارش, آندھی, دھوپ باقی آتی, طوفان آتی ہے, وہ کپڑے والا تو اڑ کے ادھر گیا. جو تھوڑی بارش ہوئی وہ کچا بھی ٹوٹ جانا ہے. تو یہ اتنا محل بنایا, اتنا مضبوط سٹرکچر ہے, وہ اندر بیٹھ کے انجوائے کرنا ہے انہوں نے بارش کو. تو سٹرکچر بننا ہے, اچھی فوڈ کے بغیر کیسے سٹرکچر بنے گا؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ باڈی ہے اس کو ہم جھونپڑی بناتے ہیں, ہم مٹی کا وہ بناتے ہیں, یا پھر آپ اس کو پراپر اسٹرانگ اس کا اسٹرکچر رکھتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ بنے گا فوڈ سے بننا ہے. اچھا, دوسرا یہ اگر یہ فار ایگزامپل یہ ٹاپ ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس کی جگہ پہ گتا لگا دوں تو اس کی کیا شکل ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں. اگر یہ ایک ٹائل ٹوٹ جائے, کارپیٹ پھٹ جائے, اس کی پھر ریگولر مینٹیننس چاہیے اس لیول پہ رکھنے کے لیے. اوکے. تو اس سے بنانا نہیں, اس کی مینٹیننس بھی چاہیے, اسٹیبلٹی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ. اچھی فوڈ پہلے جسم بنانے کے لیے چاہیے, پھر ایک بھرپور زندگی گزارنی آپ نے جوانی سے لے کے ادھیڑ عمری بڑھاپے تک کام کے لیے, اور پھر آخری عمر میں آپ نے بڑھاپے سے فائٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھی فوڈ چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پہلی کیٹیگری بتائی ہے, وہ پہلی کیٹیگری میں آپ نے ہمیں بتا دیا پروٹینز چاہیے, وائٹامنس چاہیے, منرلز چاہیے, آل دی تھنگز یہ سب چاہیے. آ جائیں اب دوسری. اچھا, یہ وہ پہلی کیٹیگری ہے جو آپ کی زندگی کے اندر, جو آپ اگر آپ یہ لینا شروع کر دیں تو آپ میڈیسن تک پہنچیں گے ہی نہیں. اللہ کرے. بعض کا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں, مگر ہم ایک جنرل بات جنرلی وہ نہیں آئیں گی. دوسرا یہ کہ جی اب ہو گیا, جی ہو گئی بیماری جو آپ کے ساتھ سچویشن. اس کے بعد یہ کہ ایک تو اگر آپ کو بیماریاں ہو گئی ہیں تو فوری طور پہ ہیلدی لائف سٹائل پہ سوئچ ہو اور اچھی فوڈ پہ سوئچ ہو. ٹھیک ہو گیا. ساتھ ایڈیشنلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جیسے سپر فوڈز ہیں, فنکشنل فوڈز ہیں, ٹھیک ہے, کہ جن کے اندر میڈیسنل ویلیوز ہیں, ان کو انکارپوریٹ کریں. ٹھیک ہے. فار انسٹنس سب سے ایک چیز جسم میں ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ, اینٹی انفلیمیٹری, پولی فینولز, ہائی وائٹامنس اور منرلز, یہ والی چیزیں لیں. اچھا, اب یہ کن فوڈ میں آتا ہے؟ لائک مورنگا, لائک گرین ٹی. ٹھیک ہے. لائک ہمارے کوئی بھی آپ پی لیں. دیکھیں گرین ٹی کی اس بھی کیٹیگریز ہیں, اس کی بھی بات کرتے ہیں. چلیں ابھی مورنگا, گرین ٹی, اور کچھ فروٹ ایسے ہیں لائک ایپل. اچھا, اس کے اندر دنیا جہان کی چیزیں ساری. اچھا, کچھ ہے آپ کو پھر an apple a day keeps a doctor away, یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں.
اچھا ناٹ ڈاکٹر بسرا پہ. اچھا اس کے بعد یہ کہ کچھ فروٹ ایسے ہیں جس کے اندر وائٹامن سی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جب جسم بیمار ہونا شروع ہوتا ہے نا پھر ہمیں وائٹامن سی کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ریپیئر کرنے کے لیے. سٹرس میں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, مینگو میں ہے, پائن ایپل میں ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو پھر زیادہ لیں آپ. لیمن کے اندر ہے, ان کو زیادہ شامل کریں. اچھا ہربز نے جیسے میں نے بتایا جیسے مورنگا ہے اس کو لیں. اچھا گرین ٹیز کی ایک رینج ہے. ٹھیک ہے. گرین ٹی کس کو کہتے ہیں؟ گرین ٹی ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جب گرم پانی کے اندر بوائل نہیں کرنے پتے, پانی جب گرم ہو جاتا ہے نا تو اس کو چولہا بند کر کے اس کے اندر آپ ٹی بیگ ڈالتے ہو یا پتے ڈالتے ہو, وہ بناتے ہو بیسٹ. ٹھیک کہ 100 سے جو کم ٹمپریچر ہوتا ہے نا 80 سے 100 کے درمیان ٹمپریچر, اس میں ہوتا ہے ان پتوں کے اندر سے جو فینولک کمپاؤنڈ, گڈ فینولک کمپاؤنڈ وہ باہر نکلتے ہیں, وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ یہ نہیں کہ جی ٹی بیگ ڈال کے تو اس کو ابالی جاؤ پتے ڈال کے ابالی جاؤ. ٹھیک ہے. آل گرین ٹی کا کنسپٹ نہیں, یہ جو ٹی بیگ کا کنسپٹ ہے نا یہ اسی سے آیا کہ اس میں بیسٹ کوالٹی مینٹین رہے, کیونکہ اس میں ایک دفعہ بوائل ہو گیا, اب آپ نے اس میں وہ ٹی بیگ والا کر لیا یا آپ ڈائریکٹ پتے ڈال لیں. تو وہ کون سی ہے جو ٹاپ گرین ٹیز ہے, اس کے اندر ایک تو پودا ہی جس کا نام گرین ٹی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے. اچھا اس کا نام پودے کا نام گرین ٹی ہے. نام گرین ٹی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے. پھر ایک ماچا ٹی آج کل بڑی مشہور ہے. ماکا بھی کہتے ہیں اسے یا ماچا بھی کہتے ہیں, جیپنیز ہے, وہ بہت سپر فوڈ ہے. اس کے علاوہ تلسی کے پتوں کی چائے ہے, لیمن گراس ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر ہماری جو ہربل ٹیز ہیں جیسے سینامن کی ہو گئی, کلوو کی ہو گئی, یہ ساری چیزیں, ہاں جی ہلدی کا, یہ سارے. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر کرتی ہیں. اچھا کچھ سبزیاں ہیں پھر, ٹھیک ہے, یہ اب ہم دوسری کیٹیگری کچھ سبزیاں ہیں کہ جو خاص طور پہ ہمیں ان بیماریوں سے بہت بچاتے ہیں, کیونکہ اندر اینٹی آکسیڈنٹ بھی بہت ہے, اینٹی انفلیمیٹری بھی بہت ہے, وہ بیماریوں اگینسٹ ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور بعض کا بہت ساری بیماریوں کو یہ ریورس کر دیتے ہیں. اور ان میں سے کون سی ہیں؟ ایک ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی, کیل ایک دنیا میں بڑی پاپولر ہے, میں کوشش کر رہا ہوں پاکستان میں بھی انٹروڈیوس ہو. کیا ہے یہ سبزی ہے. اچھا سبزی, ہاں کیل میں نے سنا ہے, ہاں مطلب پاکستان میں خیال ہے ہی نہیں, بہت کم ہے. تو اس کو پاپولر کریں گے انشاءاللہ, ہو جائے گی. اچھا چلیں. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے بروکلی ہے, وہ پاکستان میں عام گرو ہوتی ہے اب نا, ٹھیک ہے, میرے کچن گارڈن میں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی, یہ پورا سردیاں میں تو کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. بروکلی ہے, عام گوبھی بھی ہے, برسل سپراؤٹس ہیں, بند گوبھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ایون شلجم ہے, شلجم کے پتے ہیں, مولی کے پتے ہیں, گاجر ہے, یہ سپر فوڈز ہیں. ان کو جب آپ وہ پتے تو زیادہ ہیں, یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ایک ہے وائٹامن کے, وہ وائٹامن کے بغیر آپ کا وائٹامن ڈی مل کے کیلشیم کو ابزارب ہی نہیں کرتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ مولی کے پتے کھانا شروع کر دیں, مولی کے پتے اور شلجم کے پتے بنا کے کھائیں کہ ویسے ہی پکا کے بھی کھائیں. ویسے اب جب شلجم پکاتے ہیں اس کے اندر مولی کے اور شلجم کے پتے لازمی ڈالیں. اچھا. تو وہ اس کے ساتھ پکائیں تو آپ کو اتنے وائٹامنز مل جانے, آپ کو کسی ملٹی وائٹامن کی ضرورت ہی نہیں. ان پتوں کے اندر اتنی غذائیت ہے. اچھا. تو ان چیزوں سیلڈ کو وہ تو ہمارے ریسٹورینٹ میں چلے جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, بکریاں کھاتی ہیں یا پھینک دیتے ہیں سارے نا, وہ یوز ہی نہیں کرتے. اس کے اندر اتنی غذائیت ہے. اچھا اب یہ چیز سب آپ نے جب کرنی ہے نا, پھر یہ کہ سبزیوں کا سوپ جو ہے نا, سبزیوں کا سوپ وہ بڑا بینیفیشل ہے, کہ جتنے منرلز اور وائٹامنز اس کے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں نا. کون سی سبزیوں کا سوپ ہے؟ مثلا آج کل بروکلی, شلجم, اس کے اندر تھوڑی سی مولی ڈالیں, مٹر ڈالیں, تھوڑے سے آلو ڈالیں, بند گوبھی ڈالیں, تو یہ کمال ہے. تھوڑے سے نمک مرچ سرکہ وغیرہ اپنی مرضی کا ڈالیں, ٹیسٹ بنائیں, اس کو ایک پیالی پی لیا کریں. اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو ایسے کھائیں نہیں اور اسموتھی سا بنا لیں تو اسموتھی بھی ٹھیک ہے. اب نیا کنسپٹ آ رہا ہے نا کہ اسموتھی بنا لیں آپ, اس میں فائبر بھی ساتھ آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا. ٹھیک, یہ کھانے کی ضروری نہیں کہ ہم نے صرف وہ ہانڈی بنانی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کمنگ ٹو دی تھرڈ کیٹیگری, اب یہ ہے کہ کچھ ایسے فوڈز بھی بتا دیں کہ جن کا کوئی مطلب اس طرح سے بینیفیشل نہیں ہے میڈیسن کے طور پہ, جیسا کہ آپ نے. اچھا ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں ایک تو نا کہ فوڈ جن کا میڈیسنلی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. میدے کی کوئی میڈیسنل ویلیو نہیں ہے, چینی کی کوئی میڈیسنل ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاسٹاز یہ سب ان کی کوئی میڈیسنل ویلیو نہیں ہے. پروسیس فوڈ کی کوئی ویلیو نہیں. دنیا میں دو طرح کی فوڈز ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. ایک ہے نیوٹریشس فوڈ, دوسری ہے پروسیس فوڈ. اس کو بیڈ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پروسیس فوڈ. ٹھیک ہو گیا. جو فوڈ بھی پروسیس ہے, مثلا فار ایگزامپل
اب کینولا کے سیڈ ہے نا, ان سے آئل نکالا, وہ آئل آپ کی ہیلتھ کے لیے, کوکنگ کے لیے بیسٹ ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن جب اس کو ریفائنڈ کرنے کے لیے پروسیس کر کے وہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں, وہ پروسیسڈ ہو گیا, وہی زہر بن گیا. گنا ہے, آپ چوسیں, مزے سے چوسیں, جتنا مزے چوسیں, کچھ بھی نہیں کہے گا, منرلز وٹامنس کا خزانہ ہے وہ, سپر فوڈ ہے بلکہ. اب اتنا مزہ آئے گا آپ کو سب کچھ. اس کی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر لیں کہ اس کے اندر گڑ یا شکر بنا لیں, وہ بہت اچھا ہے. لیکن جب آپ نے پروسیس کر کے چینی بنا لی, اس کے اندر ہم نے فائبر بھی نکال دیا, وٹامنس بھی نکال دیے, منرلز بھی نکال دیے, وہی زہر بن گیا. بالکل ٹھیک. تو جو بھی اب گندم ہے, ہول گرین ہے, جس کے اندر سارا فائبر شامل ہے, وہ آپ کے لیے, آپ کی فوڈ کے لیے ماڈریشن میں اچھا ہے. لیکن گندم بنیادی طور پہ خوراک ہے مزدور کی, کھیت مزدور کی, جسمانی مشقت کرنے والے کی, اس کی خوراک ہے. لیکن اس کو اگر عام بندہ زیادہ کھائے گا, اسی یعنی 4 روٹیاں کھا رہے ہیں لوگ, بیمار ہوگا نا پھر. تو کتنی چلے ابھی میں نے آپ کی ڈائٹ کی طرف بھی آنا ہے ویسے. اچھا, اب اس کی بجائے اگر آپ نے اس کا میدا بنا لیا, جس کے اندر فائبر نکال دیا, وہی پروسیس ہو گیا, وہ بیماری ہو گئی. اور اس کو فردر پھر آپ نے ٹین فوڈ آ گئی, جو آپ نے وہ پروسیس کر کے پریزرویٹو ڈال کے ٹین والی, یہ بھی پرابلم آ گئی. اب یہ ساری فوڈ جو ہے نا, یہی آپ کو جو پروسیس ہو رہی ہے, یہ آپ کو بیمار کر رہی ہے. تو آج ہم گروسری لینے کے لیے جائیں ڈاکٹر صاحب, تو آپ کو سب کچھ پروسیسڈ ہی ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ نہیں, میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ ہماری جو گروسری بھر رہی ہوتی ہے, آل پروسیسڈ, کین میں آپ پائن ایپل لے لیں, کین میں آپ نے سب کچھ اچھا ساری چیزیں. سو یہ تو آپ نے 2 ہمیں کیٹیگریز دے دی ہیں کہ یا تو نیوٹریشس فوڈ ہوتا ہے یا پھر پروسیسڈ ہوتا ہے. تو یہ ہم سب عقل مند ہیں, سب کچھ پتہ ہے. نیوٹریشس فوڈ ہے جو اللہ نے بنائی ہے, بالکل. پروسیس فوڈ ہے جو انسانوں نے بنائی ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, تیسری ایک کیٹیگری ہے جو ہم فوڈ کی کر رہے ہیں ڈسکس, کہ اب تیسرا ہے کہ اب ہم بیمار ہو گئے ہیں, اب اسے فوڈ سے کیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ساری بیماریاں جو ہے نا وہ فوڈ سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ان کے لیے میڈیکیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ جو میڈیسن بنی ہے, یہ دراصل آپ کو ایک ٹریٹمنٹ بنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میڈیسن کو میں 2 لفظ یوز کروں گا. ایک ہوتا ہے اوور پریسکرائبڈ, کہ ڈاکٹر, اب دنیا میں کسی بھی آپ کے بھی سارے کے اب دوست ریلیٹیو موجود ہیں, لوگوں کو نزلہ, گلا خراب, یا ان کو فلو ہوتا ہے, یا ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے, تو ڈاکٹر ایک ہفتے بعد ٹائم دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو تاکہ ہفتے میں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہلے دن ہی جائے آپ کو اینٹی بایوٹک دے دینا, یہ اوور پرسکرائبڈ ہے. بالکل. بندے کا اپنا امیون سسٹم ٹائم نہیں دیتے, جہاں ضرورت ہے وہاں میڈیکیشن نہیں کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے جسمانی بیماریوں کے لیے دیکھا کہ آپ اگر اپنی غذا کو بہتر رکھتے ہیں تو بہت بہترین طریقے سے آپ اپنی لائف اسٹائل چینج کر کے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی غذا سے بہتر ہو سکتی ہیں, یا ان کا بھی کوئی حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو موڈ ایلیویشن ہے نا, یہ ہارمونز ہیں جنہیں ایک سیروٹونن کہتے ہیں. ایک ہارمون ہے میلاٹونن. ٹھیک ہے. ایک ہے ڈوپامائن. یہ کچھ ہارمونز ہیں, یہ کیسے بنتے ہیں؟ مثلاً سب سے زیادہ جو بڑا موڈ ایلیویٹر ہے نا, وہ سیروٹونن ہے. سیروٹونن تب بنتا ہے جب دھوپ کی صبح کی کرنیں ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے نا, تو وہ آٹومیٹکلی سیروٹونن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ انڈور رہتے ہو, سیروٹونن کم بنے گا. ٹھیک ہے. دھوپ آپ کو سیروٹونن بنانے میں ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے. رات کو سب لائٹیں آف کر دیں, اندھیرا ہو جائے گا, آپ نے کیفین نہیں لی ہوئی, تو رات کو میلاٹونن بنے گا. صحیح. وہ بھی آپ کو پرسکون نیند دے دے گا. ٹھیک. اچھا, دوسری چیز ہے ڈوپامائن. ٹھیک ہے. جو کہ آپ کو کیسے, کہ کسی نے آپ کو مسکرا کے بھی دیکھا تو ڈوپامائن اوپر آ گیا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک مزیدار فوڈ کھائی تو ڈوپامائن اوپر آ گیا. ٹھیک ہے. کسی نے آپ کو جوک سنایا تو ڈوپامائن اوپر آ گیا. ٹھیک ہے. کسی نے آپ کو سٹریس والی بات کی یا آپ کو غصہ آیا, ڈوپامائن نیچے چلا گیا. آپ نے جلنا بھولنا شروع کر دیا, ڈوپامائن نیچے گیا. آپ نے اخبار سے پہلے آپ کا ڈوپامائن اوپر تھا, اپنے اخبار پڑھنا شروع کی, آہستہ آہستہ آپ کا ڈوپامائن نیچے جانا شروع ہو جائے گا. اینگزائٹی, سٹریس جو ہے نا, یہ آپ کے موڈ کے ساتھ یہ سارے چلتی ہے. اور یہ اس میں ہارمونل امبیلنس, ہارمون بیلنس زیادہ ہے. اچھا, جو فوڈ ہے نا, اچھی فوڈ دیکھیں, اچھی اب ایک مزیدار فوڈ ہے, وہ ٹیمپریری آپ کا ڈوپامائن اوپر کر دے گی. لیکن وہ فوڈ اگر آپ کے جسم کے اندر بعد میں
بیماریاں کاز کرتی تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کھانے کی چیزیں سوچ کے مثلاً اگر آج ویکینڈ ہے اور میں کہوں آج میں رات کو وہاں جا کے یہ کھاؤں گی تو میرا تو ڈوپامائن بہت اوپر ہو جاتا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سائیکولوجیکلی ہمارا ڈوپامائن اوپر ہوتا ہے اور ہم پھر یہ غلط چیزیں کھاتے ہیں, اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں؟ میں یہاں نا ایک جملہ میں اکثر نا مذاق میں کہتا ہوں, وہ کہ جملہ ہے وہ میں آپ کو پہلے کہوں, وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کی نا ندیدی نیت ہوتی ہے, بھوکی آنکھ ہوتی ہے, بھوکی آنکھ ہوتی ہے, چسکوری زبان ہوتی ہے, بھرتا پیٹ ہے, بھگوتا پورا جسم. ایکسلنٹ. تو اس میں جو فوڈ دیکھیں تو ندیدی نیت کو سب سے پہلے کنٹرول کریں, اپنی آنکھوں کے اور زبان کے چسکے اور سب کو ختم کر کے سبزیاں کھائیں, فروٹس کھائیں. آپ نے گرین ٹی پینی ہے نا, آپ ذہنی طور پہ پہلے سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم ٹیکنگ سم تھنگ ہیلدی, یہ مجھے فریش بھی کرے گی, ہیلدی بھی کرے گی, اور یہ بعد میں بھی آپ کو فائدہ دے گی, اور بعد میں میرے جسم میں کوئی اس کے مسئلے نہیں کرے گی. اچھا اب کیک آ گیا, کیک مٹھائی آئی ہے, وقتی طور پہ مجھے بہت, لیکن بعد میں جو کرنا ہے, لیکن اس کی بجائے یعنی بعد میں جو اس نے آپ کے ساتھ کرنا ہے نا اس کو پہلے یاد کرو. اچھا آپ کے سامنے اب چوائس ہے, آپ کے سامنے اچھا مزیدار فروٹ پڑا ہے, باقی پڑا ہے, آپ کہتے ہیں اب بھی مجھے مزہ دے گا, بعد میں مزہ, آپ کے سامنے بادام اخروٹ پڑے ہیں, آپ کہے گا میں اب بھی مزہ کر رہا ہوں, پیٹ ہی بھرنا ہے نا, اب بھی مجھے مزہ دیں گے, یہ بعد میں مجھے مزہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو جب اس طرح لے کے آئیں گے تو آپ کے موڈ کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن یاد رکھیں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ہیریڈیٹی میں آتی ہیں, جینیٹکس میں آتی ہیں, کچھ آتی ہیں سٹریس کی وجہ سے, جو ابھی اپنے بات کی, کچھ یہ سٹریس اور انگزائٹیز آتی ہیں, کچھ آتی ہیں پولوشن سے, ٹھیک ہے, اور کچھ بیڈ فوڈ لائف سٹائل کی وجہ سے آتی ہیں. بالکل. ان کا ایک آدھ اچھی فوڈ لینے سے ان کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نہ کہیں کہ ایک مرنگا کھا لیا, گرین ٹی پی لی, باقی آپ کا سارا کچھ ہی برا ہے, کیونکہ فوڈ کین ناٹ کمپنسیٹ دی بیڈ لائف ہیبٹ. I totally agree with you. Beautifully explained, beautiful, and it has given me a lot of motivation, کیونکہ میں پچھلے ایک ہفتے سے گو کے رمضان چل رہا ہے, مگر اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے یہی وہ تو وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کر کے تو بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں, اور پھر ایک لائف اسٹائل. ٹورڈز دی اینڈ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ یہ جو غذا کو اپنے رکھتے ہوئے یہ جو ہم سحری اور افطاری میں جو اپنے ساتھ کرتے ہیں اپنے آنکھوں کے ذریعے, پھر وہ جو چسکا اینڈ آل دیٹ اسٹف, اس کو کیا آلٹرنیٹیو کیا کیا جائے؟ سحری میں کیا کھایا جائے, افطاری میں کیا کھایا جائے؟ میں اس کو آج کل ایک نئے, ابھی ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہے جن کو نوبل laureate ہیں وہ, انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا تھا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آج کل وہ سب کو پتہ ہے. اچھا اس کا کنسیپٹ کیا ہے کہ 16 گھنٹے تک آپ نے اپنی فوڈ نہیں دینی اپنے جسم کو, صرف گرین ٹی یا پانی دینا ہے, فوڈ نہیں دینی 16 گھنٹے. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کینسر سیل بھی مر جاتے ہیں, آپ کے جسم کے اندر جتنا فیٹ ڈپازٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ کھانا شروع کر دیتا ہے, اور اس کی ساری وہ کیٹوسس ہو جاتا ہے, سارا میٹابولزم چینج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی نعمت دی ہے, ٹھیک ہے, ان گوروں کے پاس یہ نہیں ہے, انہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ آنا پڑا. دیکھیں وہ مشہور رشین جو لینن تھا نا, لینن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر خدا نہیں ہے نا تو یہ خدا بنا لو جس سے آپ ڈرو تو صحیح. صحیح بات ہے. تو آپ کو انہیں روزے بنانے پڑے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. الحمدللہ ہمارے پاس اللہ موجود ہے. اچھا لیکن اس میں اگر ہم سحری اور افطاری دونوں ٹائم ہائی کیلوریک فوڈ لیں گے, ایک ٹائم لے لیں, تو آپ کی وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بھی آ جائے گی. اچھا چلیں, if you are saying high caloric food بھی اگر ہم لیتے ہیں and we are taking it once a day, مطلب پراٹھا تھوڑا سا کھا لیا سالن کے ساتھ, ٹھیک ہے, تھوڑی سی چائے بھی پی لی دودھ والی, اور یہ چیزیں کھا لی آپ نے, تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ آئی مین رمضان کے دنوں میں, اور آپ once a day فوڈ پراپرلی کھاتے ہو. اصل رمضان میں نا جو یہ اسپرٹ سمجھنے والی بات ہے نا, یہ امتحان نہیں ہے کہ آپ ٹھونس کتنا سکتے ہو, یہ قطعاً اس کا امتحان نہیں ہے. رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اگر 8-10 گھنٹے روٹی نہیں دینی تو باقی جو 8-10 گھنٹے نا اس کے اندر آپ نے ٹھونسنا کتنا ہے. رمضان کی قطعاً نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. رمضان بلکہ یہ بلیسنگ ٹریننگ ہے, ورکشاپ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں اچھی فوڈ بھی اگر آپ اوور ایٹنگ میں چلے جائیں گے تو وہی بیڈ بن جاتی ہے. اچھی سے اچھی دودھ اچھا ہے, 1 کپ پی لیں, اگر آپ کہا جائے کہ اس کے 20 کپ پی لیں,
وہی ٹاکسک ہو جائے گا, وہی زہر بن جائے گا. بالکل. اچھی فوڈ بھی آپ نے اب اپنے آپ کو, اور پھر سارا دن آپ نے ہلنا جلنا بھی نہیں, اور صبح بھی اتنی فوڈ لے کے سارے, ایک ٹائم اپنا انتہائی لائٹ کر دیں, بالکل, اور دوسرے ٹائم آپ کھائیں پیئیں. پھر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں بھی یہ ہے کہ جو آپ کے 4 گھنٹے نا, اس میں الاؤڈ ہے کہ جو مرضی کھائیں, جتنا مرضی کھائیں, لیکن 16 گھنٹے اپنے کو فوڈ نہ دیں, کیلوری نہ دیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا ایک سحری ہلکی کر لیں, افطاری میں ذرا کھا پی لیں, لیکن وہ بھی ہیلدی ذرا کھائیں, تو آپ کو یہ ٹارگٹ یہ بھی اچیو ہو جائے گا. ایکسلنٹ ڈاکٹر صاحب, انٹرسٹنگ گفتگو, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا, بہت بہت ونس شکریہ ونس اگین. ایک تو یہ کہ مل کے سن کے بہت ساری چیزیں لگیں, لگ رہا ہے جیسے کوئی ٹیچر آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے بتایا, اینڈ دیٹس واٹ واز مسنگ اینڈ دیٹس واٹ واز نیڈیڈ. اینڈ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نعمت نہیں ہو سکتی کہ ہم اگر ابھی تک صحت مند ہیں, ہمیں بیماریاں نہیں ہوئیں, ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی غذا کو بدل کے فوڈ کو اپنی میڈیسن بناتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت کر لیں. انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی میں بھی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی مفید باتوں اور ٹپس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے, اپنی غذا کو بہتر کر کے اپنی زندگی بہترین بنائیں گے. ابھی یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے تو آپ کو ایک بہت ہی انسپریشنل پرسنالٹی سے ملوائیں گے. اسٹے ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم